بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ محض اللہ کریم نے اپنے کرم سے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمانے کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہمیں شرف بخشا۔ یہ سب میرے اللہ کا کرم اور فضل ہے جو ہمیں بن مانگے اللہ نے نصیب فرما دیا۔ اس عظیم ترین فضل اور کرم پر ہمیں اللہ کے ہاں سجدہ شکر اور ہمیں اس پر اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ عنایات پیش کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر جو ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ملی جلی مختصر سی باتیں عرض کروں گا، جن میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عزیز طلبہ کرام آنے والے وقتوں کے رہبر اور رہنما ہیں۔ اس دوران آپ حضرات کی جو علمی تربیت کی جاتی ہے اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ تڑپ اور فکر ہے۔ اگر کام کی تڑپ اور فکر نہیں ہے تو کورس صرف برائے کورس ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کام کی تڑپ اور فکر لے لی اور یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے مستقبل میں کام کرنا ہے تو پھر تو بہت ہی فائدہ ہے۔ میرے نزدیک یہ جو پروگرامات ہوتے ہیں ان میں سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ آدمی اس عنوان اور موضوع کی فکر لے لے۔ جب تک فکر سوار نہیں ہوگی کام نہیں ہوگا۔ تو آپ طلبہ کرام، ہم لوگ چلتے پھرتے ہیں، خارج میں دیکھتے ہیں
تو بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جن پر بہت زیادہ پہلے کوشش کی جاتی ہے، بعد میں نتیجہ نظر ہی نہیں آتا، کام ہی نظر نہیں آتا۔ ضرور بھی ضرور اپنے نظریے، اپنے عقیدے کو دلائل سے مضبوط ترین کریں، لیکن پھر اس عقیدے اور نظریے کو دلائل سے مضبوط کرنے کا کام بھی کریں، پھر اپنی جگہ پر جا کے، اپنے مقام پر جا کے کام بھی کریں۔ مجھے جو معروضات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں وہ میرے اور آپ کے کل امت مسلمہ کے سب سے اہم ترین عقیدے اور نظریے سے متعلق ہیں، اور وہ عقیدہ ہے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا۔ عام طور پہ جب قادیانیوں سے گفتگو ہوتی ہے تو 3 عنوانات زیر بحث آتے ہیں عام طور پر۔ باتوں باتوں میں تو کئی باتیں نکل آتی ہیں، لیکن 3 عنوانات عموماً زیر بحث آتے ہیں۔ اس عنوان کے متعین کرنے میں بھی صحیح تعیین نہیں کی جاتی۔ یوں کہہ دیا جاتا ہے ختم نبوت پر مناظرہ ہوگا، اجرائے نبوت پر مناظرہ ہوگا، لیکن اس میں تفصیلات ہیں۔ تو آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں، نہ ختم نبوت پر مناظرہ ہوگا، نہ اجرائے نبوت پر مناظرہ ہوگا۔ مناظرے کا عنوان ہوگا آخری نبی کون ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ اپنے موقع پر کبھی بعد میں بھی عرض کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا عنوان عام طور پہ جو مابہ نزاع ہوتا ہے، قادیانی اس میں عنوان اختیار کرتے ہیں وفات مسیح کا، کہ وفات مسیح کے عنوان پر گفتگو ہوگی۔ تو ہماری طرف سے وفات مسیح کی بجائے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا عنوان متعین کیا جاتا ہے۔ تیسرا عنوان جس سے عام طور پر قادیانی کنی کتراتے ہیں، وہ اس عنوان پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ ہے مرزا غلام قادیانی کی ذات اور اس کی شخصیت اور اس کا کردار۔ حقیقت میں جو تیسرے نمبر کا عنوان ہے یہ پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ امت یوں تھی، اکٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے متعلق۔ ایک شخص کے آنے کی وجہ سے جو یوں امت تھی وہ یوں ہو گئی، جس شخص کے آنے کی وجہ سے امت تقسیم ہوئی اس شخص کا تصفیہ ضروری ہے، اس کو درمیان سے نکالنا اور صاف کرنا ضروری ہے تاکہ امت دوبارہ اکٹھی ہو جائے۔ اختلاف مرزا غلام قادیانی کی وجہ سے پیدا ہوا، تو اگر اختلاف ختم کرنا ہے تو مرزا غلام قادیانی کو درمیان سے نکال دو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو قادیانی اس تیسرے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ جو تیسرا عنوان ہے یہ تقریباً 90% قادیانیوں سے اوجھل ہے۔ مرزائی اپنے قادیانیوں کو، مرزائیوں کو مرزا غلام قادیانی کی اصل کتابوں تک رسائی حاصل کرنے ہی نہیں دیتے، بس اوپر اوپر کی نماز روزے کی باتیں، پردے کی باتیں، اخلاق کی باتیں، یہ اوپر اوپر کی ہوائی باتیں قادیانی مربی،
اپنی قادیانی عوام کے سامنے پیش کر کے انہیں بڑا صاف ستھرا دیندار بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی قادیانی مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو تعصب اور عناد کی اینک اتار کر مطالعہ کرنا شروع کر دے تو جیسے جیسے وہ مطالعہ کرتا چلا جائے گا مرزا غلام قادیانی کا کفر اس پر کھل کے سامنے آتا رہے گا، چونکہ وہاں کفریات تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا۔ چھوٹے چھوٹے رسائل پردے سے متعلق، اخلاق سے متعلق، نماز سے متعلق، یہ چھوٹے چھوٹے رسائل شائع کر کے ان قادیانیوں کے ہاتھوں میں کل دین بنا کے تھما دیے جاتے ہیں۔ عقائد اور نظریات کی طرف انہیں جانے ہی نہیں دیا جاتا۔ جو عقائد اور نظریات امت کے ہیں وہی ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں اور مرزا غلام قادیانی سے متعلق فارم پر کروا دیے جاتے ہیں۔ تاہم 3 عنوانات، آخری نبی کون، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور نزول، اور تیسرا عنوان مرزا غلام قادیانی کا کردار، کریکٹر اور سیرت مرزا، یہ عام طور پہ 3 عنوانات زیر بحث آتے ہیں۔ آج کی مجلس میں آپ انتہائی مختصر طور پہ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہم سب مسلمانوں کا بحیثیت امت مسلمہ ہونے کے اس بات پر ایمان ہے کہ دنیا میں تشریف لانے والے بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی وہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اس بات پر بھی امت مسلمہ کا ایمان ہے کہ دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد۔ بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی روئے زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ میں ایک اور بات کہ سب سے پہلا کون ہوتا ہے اور سب سے آخری کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلا وہ جس سے پہلے کوئی نہ ہو، سب سے آخری وہ جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ سب سے پہلا وہ تبھی بنے گا جب اس سے پہلے کوئی نہ ہو۔ جسے آپ کہہ رہے ہیں یہ سب سے پہلا ہے، اور اگر اس سے پہلے 4 بندے موجود ہوں تو یقینی بات ہے، عقلی بات ہے، یہ سب سے پہلا نہیں ہوگا۔ جسے آپ سب سے آخری کہہ رہے ہیں، اگر اس کے بعد 2-4 بندے ہوں تو یقینی اور عقلی بات ہے کہ یہ سب سے آخری نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہونے کا مطلب اور سب سے آخری ہونے کا مطلب تبھی واضح ہوگا کہ اس سب سے پہلے والے سے پہلے کوئی نہ ہو اور سب سے آخری والے کے بعد کوئی نہ ہو۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف، ماشاءاللہ آپ تو مناظرہ پڑھ رہے ہیں تو آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ جس بھی چیز کی تعریف کی جائے اس تعریف کا جامع اور معنی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ تعریف جامع اور معنی نہیں ہے تو وہ اس چیز کو کما حقہ پیش نہیں کر سکتی، اس پر اعتراضات ہوں گے، اور جب اعتراضات ہوں گے تو وہ چیز اپنی اصل حقیقت کو کھو دے گی۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔
آپ علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اس تعریف میں کسی قسم کی قید اور اضافہ کیا گیا. اس کی تفصیل آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین پر 1839 یا 40 میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام اس کے والدین نے غلام احمد رکھا. اس غلام احمد کی زندگی کے 3 دور ہیں. 1839 یا 40 سے لے کر 1880 تک، 1881 سے لے کے 1900 تک، 1901 سے لے کے 1908 تک. اس غلام احمد، جسے بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے امت نے جانا اور پہچانا، اس کی زندگی کے 3 دور ہیں. پیدائش سے لے کر 1880 تک، 1881 سے لے کے سن 1900 تک، سن 1900 سے لے کے سن 1908 تک. 26 مئی 1908 کو مرزا غلام قادیانی مر گیا. پہلا دور یہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی کا ابتدائی دور تھا. مرزا غلام قادیانی کا خاندانی بیک گراؤنڈ، پس منظر، وہ انگریز کے مطیع اور فرما بردار خاندان کے طور پہ تھا. مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مرزا غلام قادیانی کے باپ مرزا غلام مرتضیٰ نے 50 گھوڑے بما سواروں کے انگریز کو دیے مسلمانوں کے خلاف. بہت ساری انگریز کے ساتھ اس خاندان کی وفاداریاں تھیں. ان وفاداریوں کی بنا پر انگریز کو اپنے لیے ایک اہم ترین ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے بندے کی ضرورت تھی. بدقسمتی سے اس کے لیے کرۂ فال مرزا غلام قادیانی کا نام نکل آیا. اس کے مقدر کا ستارہ ڈوب گیا. اس کا پہلا دور جو 1880 پر منتج ہوتا ہے، دوسرے دور میں مرزا غلام قادیانی نے اب دعاوی کرنے شروع کی. دعاوی مرزا پر مستقل کتابیں ہیں. ایک کتاب دعاوی مرزا پر جس میں 250 سے زائد مرزا غلام قادیانی کے دعوے ہیں. اس دور میں اس نے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اس طرح کے انٹ شنٹ کفریہ دعاوی مرزا غلام قادیانی نے کرنے شروع کیے. مقصد امت مسلمہ کے دل و دماغ سے حرمت جہاد نکالنا تھا کہ یہ امت اپنے دین کے لیے جو مر مٹنے کا جذبہ رکھتی ہے اسے ختم کیا جائے. گورنمنٹ آف برطانیہ کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے. اس محبت کو بٹھانے کے لیے، جہاد کے جذبے کو کم کرنے کے لیے بلکہ ختم کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اس دوران مرزا غلام قادیانی نے نبوت کے مختلف عنوانات سے دعوے کیے. جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مرزا قادیانی نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا.
یہ ذلی اور بروزی نبوت کی اصطلاح مرزا غلام قادیانی نے گھڑی. اگر آپ 5-6 صدیاں پیچھے جائیں تو ایک ایسا ہی جھوٹا دعوی مہدویت کرنے والا ہندوستان کی سرزمین پر سید محمد جون پوری کے نام سے ایک بندہ گزرا ہے. اس وقت جھوٹا دعوی مہدویت کرنے والا، جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا، اسلام کی اصل بنیادوں کو ہلانے والا اگر کوئی بندہ آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو شیطنت کام کرتی ہے، جو قرآن و سنت کی اصل تعلیمات میں تحریف کرنے کا مواد مہیا کرتی ہے، وہ جون پوری کی تحریرات ہیں، جس کی وجہ سے آج کا شیطان اس سے تحریر سے مدد لے کے امت کو گمراہ کرنے کا مواد پیش کرتا ہے. یہ ذلی اور بروزی اور اس طرح کی اصطلاحات، نبی کے متساوی ہونا، نبی کے برابر ہونا، یہ اس طریقے سے اس بندے نے، محمد جون پوری نے اصطلاحات قائم کی اور علمی باتیں ایسے گھڑ گھڑ کے پیش کی جس سے امت گمراہ ہوئی. یہ مرزا غلام قادیانی نے بھی ذلی اور بروزی کا تانے بانے ملا کے اس سید محمد جون پوری تک جا پہنچتا ہے. اس نے بھی ذلی نبوت کا دعویٰ کیا. ذل بمعنی سایہ. جب اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کے طور پہ پیش کیا تو لوگوں نے اس کے سامنے کہا کہ نبوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، اب یہ ذلی نبی کہاں سے آ گیا؟ تو مرزا غلام قادیانی نے یہاں پر پھر ریورس گیئر لگایا، پھر اپنی بات کو گھمایا. نہیں، حقیقت میں اصل نبی تو محمد رسول اللہ ہی ہیں، میں تو ان کا سایہ بنا کے، ان کا خادم بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو کچھ بد نصیب سادہ لوگ اس ذلی نبوت کے دعوے میں پھنس گئے. یاد رکھیے جو میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اس حدیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے متعلق نتیجہ پیش کیا ہے، وہ نتیجے سے پہلے ان لوگوں کی کیفیت کو بھی بیان کیا. کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، سب سے بڑا دھوکے باز ہوگا. انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، 30 کذاب، 30 دجال، یہ سب سے بڑے جھوٹے، سب سے بڑے دھوکے باز ہوں گے. کیوں؟ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک میرے بعد اپنے آپ کو امت کے سامنے نبی کی حیثیت سے پیش کرے گا. جب یہ کیفیت ہوگی کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے پہلے جو میں اس کا تعارف کروا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا کام کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، سب سے بڑا دھوکے باز ہوگا. جو یہ دعویٰ تمہارے سامنے پیش کرے گا اس کے متعلق یہ ذہن پہلے سے تیار رکھنا کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہوگا. تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تم نے یہاں پر آ کے رکنا ہے، ان کے جھوٹ کا شکار نہیں ہونا، ان کے دجل و فریب کا شکار نہیں ہونا، ان کے دعوی نبوت کو تسلیم نہیں کرنا. تم نے تسلیم کس چیز کو کرنا ہے؟ تم نے تسلیم کرنا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کو. ایک بات یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ اس عنوان سے جب بھی کبھی زندگی کے کسی دوراہے پر آپ کے سامنے
کوئی جھوٹا مدعی نبوت آئے تو یہ بات اپنی جگہ 100% طے ہے کہ یہ بندہ کذاب، دجال، دھوکے باز اور فریبی ہے۔ اب اگلی بات ہے کہ اس کا کذب کیا ہے، اس کا دجل کیا ہے، اس کا دھوکہ کیا ہے، اسے آپ نے پرکھنا ہے۔ آپ نے اس کے دعوے کو اپنے کان کے قریب بھی نہیں جانے دینا۔ تو مرزا غلام قادیانی نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے مزید ایک اور سٹیپ لیا جسے اس نے بروزی نبوت سے تعبیر کیا۔ پھر لوگوں نے ایسے ہی ایکشن لیا تو پھر مرزا غلام قادیانی نے بات کو گھمایا اور دھوکہ دیا، تو کچھ بد نصیب لوگ بروزی نبوت کے دعوے کو تسلیم کر کے مرزا غلام قادیانی کو مان بیٹھے۔ بروز بمانا ظاہر ہونا، جیسے شیطان مرزا قادیانی کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ بروز بمانا ظاہر ہونا، اب اس کی تمثیل مرزا غلام قادیانی کی شکل میں، کہ یہ شیطان مرزا غلام قادیانی کی شکل میں آ گیا۔ پھر مرزا غلام قادیانی نے ایک اور دعوی نبوت، ایک اور قسم نکالی، کسبی نبوت کا دعویٰ، امتی نبی ہونے کا دعویٰ، غیر تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ، اور بالآخر تشریعی صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، اس میں مرزا غلام قادیانی نے قرآن کریم کی آیت لکھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مرزا غلام قادیانی قرآن کریم کی یہ آیت اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ میں لکھ کے کہتا ہے، اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا اور مجھے رسول کہا۔ نعوذ باللہ، صراحتاً رسالت کا دعویٰ۔ پھر مرزا غلام قادیانی کی کتاب دافع البلا، اس کے صفحہ 11 پر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، سچا خدا وہ خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس سے زیادہ صریح دعوی رسالت اور کن الفاظ میں کیا جا سکتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے سچا خدا وہ ہے، کون سا؟ جس نے قادیان میں رسول بھیجا، اور وہ رسول کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی۔ اب آپ دیکھیے کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے دعوی رسالت کے اس بات کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اب آپ نتیجہ نکالے، قادیان میں رسول آیا؟ بولتے نہیں۔ دائیں بائیں دیکھو، جو سو رہے ہیں ان کو بھی جگا لو۔ نیند آ جاتی ہے، آنے والی چیز ہے، اس نے آنا ہی ہے۔ آیا؟ تو پھر جو مرزا غلام قادیانی نے اپنی بات رکھی کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، قادیان میں رسول آیا نہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام قادیانی نے اللہ رب العزت پر بھی بہتان باندھ دیا۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ملفوظات، اس میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، بالکل کھلے عام صراحت کے ساتھ اس نے اپنے دعوی نبوت اور دعوی رسالت کو پیش کیا۔ تو مرزا غلام قادیانی نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا، بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، امتی نبوت کا دعویٰ کیا۔ میں نے تعریف عقیدہ ختم نبوت کی آم کے گوشت گزار کرتے ہوئے یہ بات کہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کسی قسم کا. یہ کسی قسم کا اس لیے کہا کہ اسلام کا کانسیپٹ اور اسلام کا تصور بالکل کلیئر ہے کہ نبوت اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے. اور یہی دو قسمیں نبی اور رسول سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک اسی طرح آئے ہیں. اس دوران کوئی ایک بھی ذلی نبی نہیں آیا، بروزی نبی نہیں آیا، امتی نبی نہیں آیا. آئے تو صحیح سیدھا سیدھا نبی آیا، سیدھا سیدھا رسول آیا. یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو درمیان میں گھسانے کے لیے کبھی ذلی کا سہارا لیا، کبھی بروزی کا سہارا لیا، کبھی کسبی نبوت کا دعویٰ کیا. حالانکہ نبوت سیدھی سی بات ہے، وہابی چیز ہے. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں اسے نبوت کا منصب سے سرفراز فرماتے ہیں. مگر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے نبوت کسبی ہے. اچھا جی، وہ کیسے؟ کہتا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کی. اس اطاعت اور فرما برداری کے صدقے میں رسول اللہ نے میرے اوپر نبی کی مہر لگا دی. کسبی نبوت بن گئی. گویا کہ اب آپ ذرا تصور کیجئے، اب آپ تصور کیجئے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ وہ سارے دین کا تحفظ ہے. عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارا دین محفوظ. عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ تو سارا دین غیر محفوظ ہو جاتا ہے. اب آپ اسی بات پر ذرا توجہ کیجئے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے نبوت کسبی ہے. کسب کا معنی محنت، ریاضت، کوشش. آپ نے کوشش کی، ایک قدم اور آگے بڑھے، اور کوشش کی، ایک قدم اور آگے بڑھے. آپ نے محنت کی، کوشش کی، ریاضات، مجاہدات، عبادات میں اپنے آپ کو لگایا، چلتے گئے. آپ محنت کرتے گئے، پاتے گئے. توجہ کرنا، عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارا دین محفوظ. اب مرزا غلام قادیانی کہتا ہے نبوت کسبی ہے. میں نے حضور کی اطاعت اور فرما برداری کی، مجھے حضور نے خوش ہو کے نبوت کی مہر لگا کے نبی بنا دیا. تو یوں مرزا غلام قادیانی نے کم و بیش 1.25 لاکھ اصحاب پیغمبر کی تنقیص کی ہے کہ ابو بکر سے لے کے آخری صحابی تک وہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر سکے جو مرزا غلام قادیانی نے کی ہے. اس بنیاد پر میں نے کہا ہے جب آپ تحفظ ختم نبوت کا کام کریں گے تو در حقیقت آپ اصحاب پیغمبر کے تحفظ کا کام کریں گے. عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے. 1 منٹ کے لیے ذرا اور توجہ کیجئے. میرے اور آپ کے اکابر نے زندگیاں یوں ہی نہیں لگائیں اس کام پر. انہوں نے زندگیاں یوں ہی نہیں لگائیں. میرے آپ اس دعوے کو گھمائیں اپنے دماغوں میں. عقیدہ ختم نبوت محفوظ تو سارا دین محفوظ ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ ہاتھ سے جاتا ہے تو دین اسلام ہاتھ سے گیا، شریعت محمدی ہاتھ سے گئی، قرآن کریم ہاتھ سے گیا. اصحاب پیغمبر، ان کی عظمت، عفت، عصمت، تقدس، تطہیر، سیدنا ابو بکر کی خلافت، سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت، اسی بنیاد پر تو مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو آخری نبی کہا اور اپنے بعد خلافت کو جاری کیا. جیسے حضور آخری نبی، حضور کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، مرزا غلام قادیانی نے کہا اب میں آخری نبی، نور الدین میرا پہلا خلیفہ. گویا کہ مرزا غلام قادیانی نے مساوی، برابری، مساوات، خود نبی بنا. جیسے حضور علیہ السلام آخری نبی، ایسے ہی اپنے آپ کو آخری نبی کہا. جیسے ابو بکر صدیق اصحاب پیغمبر کے سردار، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، ویسے ہی مرزا غلام قادیانی نے نور الدین کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ کہا. میرے محترم دوستو، عزیز طلبہ کرام،
اس فتنہ قادیانیت کو سمجھیے. ابھی تک تو ہم اس فتنے کو ہی نہیں سمجھ سکے. فتنہ سمجھ نہیں آیا، تکابر شروع کر دیا. فتنے کی سنگینی سمجھے نہیں، فتنے کی زہرناکیوں کو سمجھے نہیں. جب تک ہم اس فتنے کی گہرائی میں نہیں جائیں گے، سمجھیں گے نہیں، اور باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس عقیدے کے تحفظ کے لیے مجھے آپ کو ہمہ وقت یاد رکھیے، میرے آپ کے اکابر نے اسلام کی حفاظت ہمہ جہت کی ہے. اس حفاظت اسلام میں انہوں نے تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ جب کبھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات آئی تو اولیت اور فوقیت اور ہر حال میں اس تحفظ ختم نبوت کے مشن کو سامنے رکھا، اسے پس پش نہیں ڈالا. امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، آپ حضرات کا ایک موضوع ہے، میں اس عنوان اور اس موضوع کے خلاف بیان نہیں کر رہا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری محنت پر پانی پھیر رہا ہے. آپ اپنی محنت کریں جو کرنی ہے، میں نہیں اس سے روکتا. آپ کو ضروری ہے، ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو اس کاز کے حوالے سے کہ آپ کا ذہن جب آپ میدان تحفظ ختم نبوت میں اترے تو پھر آپ کا ذہن کیا ہونا چاہیے، میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں. جس میدان میں آپ اترے ہوئے ہیں، میں اس میدان سے آپ کو باہر نہیں نکال رہا. اس میدان میں آپ ڈٹ کے اتریں، جتنا اتر سکتے ہیں اتریں، جتنی جرأت اور شجاعت کے ساتھ اتر سکتے ہیں اتریں. میں اس کی نفی نہیں کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں جب آپ کو اللہ رب العزت میدان تحفظ ختم نبوت میں اترنے کی توفیق بخشے تو آپ نے کس انداز سے اترنا ہے. آپ نے سمندر میں چھلانگ لگانی ہے تو کس تیاری سے لگانی ہے، یہ عرض کرنے لگا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ دریا سے باہر نکل کے آ جائیں. جب آپ سمندر میں چھلانگ لگائیں تو کس تیاری سے آئیں. امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ کی ایک بات سنانے لگا ہوں. 1974 کی تحریک ختم نبوت چلی تو شہر گجرانوالہ میں تھے. پورے ملک میں تحریک چلی، یہ ایک مستقل عنوان ہے. تحریک ختم نبوت 1974، 22 مئی 1974، 29 مئی 1974، 7 ستمبر 1974. جو کام 22 مئی سے شروع ہوا 29 مئی تک پہنچا، 29 مئی سے 7 ستمبر کو اللہ رب العزت نے اس امت کو نتیجہ دیا. 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. کہو الحمدللہ. بڑی محنت ہے، بڑی محنت ہے. تحریک چل رہی تھی 1974 کی تو گجرانوالہ شہر میں ایک ایسے عالم دین بھی تھے جو بڑے شرح اور بسط کے ساتھ کھلے عام اکابر علماء دیوبند کے خلاف تقریریں کرتے تھے. ٹھیک ٹھاک بولتے تھے. اب تحریک ختم نبوت 1974 چلی. اب مشورہ ہوا کہ انہیں اپنے ساتھ تحریک میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے. انہیں اپنے ساتھ تحریک میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو دونوں طرح کی آراء آئیں. بعض دوستوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے شامل کرنے کی، یہ ہمارے اکابر کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں، ان کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی، لہذا انہیں کوئی ضرورت نہیں شامل کرنے کی. بعض دوستوں نے اپنی دلیل پیش کی کہ انہیں اپنے ساتھ شامل کرو، اپنے قریب کرو، شاید آپ کے اخلاق سے آپ کی حقیقت کو دیکھ کے متاثر ہو کہ کچھ زبان ہی بند ہو جائے. تو دونوں جانبین، دونوں اطراف سے دلائل آئے. جنہوں نے کہا شامل کیا جائے انہوں نے اپنی دلیل دی، جنہوں نے کہا شامل نہ کیا جائے انہوں نے اپنی دلیل دی. خیر
نتیجہ یہ نکلا کہ چلو ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ انہیں شامل کر لیا گیا۔ تو آج بھی وہ صاحب موجود ہیں گجرانوالہ میں، وہ کہنے لگے میں استاد جی کے پاس گیا، امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے پاس۔ میں نے کہا استاد جی یہ صاحب ہمارے بزرگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو استاد جی فرمانے لگے کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا استاد جی میں مارکیٹ میں بیٹھتا ہوں، دکاندار آدمی ہوں، جب لوگوں کے سامنے جاتا ہوں تو لوگ میرے اوپر سوالات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا، تو آپ مجھے کوئی جواب دیں، بتائیں آپ نے ان کو کیوں شامل کیا؟ وہ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ استاد جی کہنے لگے او چھوڑو یار، چھڈ مولوی کوئی گل نہیں۔ استاد جی نے پنجابی میں کہا وہ چھڈ مولوی تو بہ جا آرام نہ۔ استاد جی میں تو بیٹھ گیا ہوں آپ کے پاس، مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ وہ ہمارے اکابر کو گالیاں نکالیں اور ہم انہیں اپنے ساتھ میں لائیں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا استاد جی نے مجھے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر اپنے اکابر کی عزت و آبرو کو قربان کر دیا، اس لیے اس کو ساتھ میں لایا ہے۔ اس وقت مسئلہ اکابر کی عزت و آبرو کا نہیں، اس وقت مسئلہ محمد الرسول اللہ کی عزت و آبرو کا ہے۔ تو کروڑوں اکابر محمد الرسول اللہ کی عزت و آبرو پر قربان کیے جا سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی عزت و آبرو بچے گی تو مولوی جی تمہاری اور میری عزت و آبرو بچے گی۔ اگر محمد الرسول اللہ کی ہی عزت و آبرو نہ بچی تو میری آپ کی عزت و آبرو بچ بھی گئی تو وہ کس کام کی؟ جب آپ میدان تحفظ ختم نبوت میں اتریں تو اپنے ذہن کے اندر اتنی وسعت رکھیں کہ دوسرے کو قبول اور برداشت کر کے آپ رسول اللہ کی عزت و آبرو کا دفاع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس غیر مربوط ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کوئی علمی اور مناظرانہ خدمت تو میں آپ کی نہ کر سکا، نہ ہی میرے بس میں تھی، وہ حضرات اور آئیں گے وہ کریں گے۔ اللہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو میری نجات کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ۔